کیا بائی روڈ ایران کا سفر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا؟ کتنے ہزار افراد متاثر ہوئے؟ کون سے افراد کے کاروبار تباہ ہو گئے؟ آخر ایران جانے کا رستہ کب کھلے گا؟ اگر تجارت ہو سکتی ہے، زائرین حفاظت سے کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ بھی خیال ہے کہ اس رستے کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکتا ہے۔ میں ہوں توقیر کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آن۔ ناظرین، 1 سال پہلے آج کے ہی روز ٹی وی چینلز پر ایک خبر نمودار ہوتی ہے کہ اس سال پاکستان سے ایران اور وہاں عراق زائرین بائی روڈ نہیں جا سکیں گے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب پاکستان سے ہزاروں افراد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا چہلم منانے کو بالکل تیار تھے۔ بسیں تیار ہو چکی تھیں، ہوٹلز بھی بک ہو چکے تھے، پاکستان میں زائرین پیسوں کا بندوبست کر چکے تھے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کوئی خاتون اپنا زیور بیچتی ہے تو کوئی فرد جو ہے، کوئی زائر ہے، وہ کئی سال تک اپنی جمع پونجی اکٹھا کرتا ہے، پھر وہ اپنے امام کی زیارت کو جاتا ہے۔ اگرچہ اس سفر میں ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس لیے ہوائی سفر کے بجائے لوگ کوئٹہ سے تفتان بارڈر اور پھر وہاں سے ایران میں داخل ہوتے ہیں۔ کچھ دن قیام کے بعد کربلا میں زیارات کو پہنچتے ہیں۔ ایک عام آدمی 1 لاکھ میں تقریباً آسانی سے زیارات کر لیتا تھا۔ کئی سالوں سے مختلف مسائل آتے رہے، رستوں میں زائرین کو بسوں سے اتار کر نشانہ بنایا جاتا رہا، مختلف پابندیاں لگائی گئیں۔ اس لیے حکومت جو ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ بھی مختلف رہا۔ حکومت نے کانوائے کی صورت میں تعاون کیا، سیکورٹی کی صورت میں قافلوں کو لے کر جانے کی ذمہ داری لی۔ بلوچستان میں سیکورٹی کے مسائل پڑے تو گزشتہ سال عارضی پابندی لگا دی گئی۔ سال بھر کئی بار بلوچستان کی ضلعی اور صوبائی حکومت نے یہ امید دلائی کہ رستے کھول دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس فیصلے کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاج کیا گیا، حکومتی وزراء سے بار ملاقاتیں کی گئیں۔ کراچی میں شیعہ سیاسی جماعت مجلس واعظ المسلمین نے مارچ بھی کیا، لیکن مسئلہ جو کا تو ہے۔ سال بھر کسی قومی ملی جماعت نے اسے پاکستان بھر کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کوئی پریس کانفرنس، کوئی احتجاج نہ کیا، محض بیانات دیے گئے جس کو حکومت نے بھی کوئی سنجیدہ نہیں لیا۔ زائرین اب بے پر امید ہیں کہ شاید رستہ کھلے گا اور وہ اپنے امام کی زیارت کو جائیں گے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہوائی سفر پہ بھی 50 سال سے کم عمر کے افراد جو ہیں وہ نہیں جا سکتے۔ مہنگی ٹکٹس ہیں، کم ٹکٹس ہیں، اس وجہ سے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ تفتان بارڈر کا جو رستہ ہے یہ بند کیوں ہے؟ بلوچستان کے قافلہ سالاروں سے آج میری جو بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اگر حکومت چاہے تو سیکورٹی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تجارت ہو سکتی ہے، زائرین حفاظت سے کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ بھی خیال ہے کہ اس رستے کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی اس رستے سے تجارت جاری ہے، بعض اوقات ایران سے کچھ دینی طلبہ بھی جو ہے وہ واپس بھی اسی رستے سے آتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا کوئی متبادل حل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس سال کے شروع میں کہا گیا تھا کہ کراچی سے فیری سروس شروع کریں گے۔ جب کراچی سے فیری سروس شروع کرنے کے آغاز کی بات ہوئی تو اس وقت ایران میں جنوری میں، فروری میں تو رہبر معظم کی شہادت ہو گئی، تو ایران میں جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہو گئے، یہ بہانہ بنایا گیا۔ حتیٰ کہ ایران میں جنگ کے دوران بھی جو زندگی ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں رہتی ہے۔ تفتان سے رمضان بارڈر سے ہزاروں افراد جو ہے وہ لاکھوں زائرین جو ہے وہ بذریعہ بس زیارات کو جاتے تھے۔ ایک زائر جو ہے وہ بذریعہ روڈ جب جاتا تھا تو پوری معیشت جو ہے وہ لوگوں کی جو زندگی ہے اس سے جڑی ہوتی تھی۔ 1000 بسیں، کاریں، گاڑیاں کوئٹہ سے تفتان کے رستے پر رواں ہوتی تھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہزاروں افراد کا جو روزگار ہے اس سفر سے جڑا ہوتا تھا۔ کوئٹہ سے لے کے تفتان تک ہوٹل مالکان بھی اب بے روزگار ہو چکے ہیں۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ زائرین جب ایران کے شہر قم اور مشہد میں پہنچتے تھے تو وہاں پر بھی جو سستے اور مناسب پاکستانی ہوٹل ہیں وہاں قیام کرتے تھے تاکہ پاکستانی کھانوں سے محظوظ ہو سکیں۔ اگر وہاں ہوٹل مالکان کی بات کریں تو وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں، اکثر ہوٹلز تو بند کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اس رستے کی بندش میں
کیا صرف پاکستان کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے یا ایران کے سیکورٹی اداروں کی بھی یہ رضامندی ہے؟ آخر ایران کی جانب سے سستی اور اسپیشل فلائٹس کا پھر سلسلہ کیوں نہیں شروع کیا گیا؟ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے زائرین اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے آسان اور مناسب سفری سہولیات سے اب محروم ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، اس سہولت سے محرومی کا ذمہ دار کون ہے؟ ملت جعفریہ کے قائدین یا حکومتی سیاسی رہنما بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کریں۔